طہارت کے احکام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی اور نہ صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو پخانہ یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پیٹھ، بلکہ منہ کو پورب یا پشچم کی طرف کرو۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، ہم شام آئے تو ہم نے دیکھا کہ پخانہ قبلہ رخ بنائے گئے ہیں تو قبلہ کی سمت سے ترچھے مڑ جاتے اور ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کو حرج اور مشقت میں مبتلا کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو حدث ہو جائے یعنی کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نیند سے اٹھے تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ اس پر 2 یا 3 بار پانی نہ ڈال لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں کہاں رہا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بطور طنز یہ بات کہی گئی کہ تمہارے نبی نے تمہیں ساری چیزیں سکھائی ہیں، حتیٰ کہ پیشاب پخانہ کرنا بھی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بطور فخر کہا، ہاں ایسا ہی ہے، ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب پخانہ کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے، 3 پتھر سے کم سے استنجا کرنے اور گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا تو پانی منگوا کر کلی کی اور فرمایا، اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ایسی صورت میں ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک ہے اور حلال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں اور کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں دیے جا رہے کہ جس سے بچنا مشکل ہوتا، رہا یہ اپنے پیشاب سے بچتا نہیں تھا، اور رہا یہ چغلی کیا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتاؤں جن سے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحدوں کی حقیقی پاسبانی ہے۔